علیکم، میں امنہ سعید۔ ہم آج اردو جماعت چہارم اردو مفید سبق نمبر 1 حمد شریف صفحہ نمبر 3 کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ پیج نمبر 3 حمد شریف۔ اے زمین آسمان کے مالک، سارے دنیا جہاں کے مالک، تن بدن اور جان کے مالک، میں نہیں جانتا کہاں ہے تو، روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام، تو بناتا ہے سب کے بگڑے کام، تو ہی دیتا ہے رات دن آرام، جانتا ہوں مہربان ہے تو، ذکر تیرا ہر ایک زباں پر ہے، تیرا چرچا ہمیشہ گھر گھر ہے، تو سمایا دلوں کے اندر، چار ہم تو پانچواں ہے تو، ندی نالے پہاڑ میدان، پھول پتے درخت اور حیوان، تیرے کاریگری کے نشان، ہم نے مانا ہے کہ بے نشان ہے تو۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہوتی ہے۔ ہم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اس سبق میں ریڈنگ کی ہے تو ہمیں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ زمین آسمان کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، ساری دنیا جہاں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، تن بدن اور جان کا بھی مالک اللہ تعالیٰ۔ جیسے تن بدن سے مراد ہم لوگ، اور ہم جیسے دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، درخت جس میں پورے اس حمد میں جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، میدان، پھول پتے درخت حیوان، ہر چیز جو اللہ کے ساتھ لنک رکھتی ہے، جو تعریف حمد میں اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ اب ہم اس کے کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں۔ پیج نمبر 4 ساری دنیا اور جہاں کا مالک کون ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ساری دنیا اور جہاں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سب کے بگڑے کام کون بناتا ہے؟ سب کے بگڑے کام اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ ندی نالے پہاڑ اور دریا کس کی کاریگری ہے؟ ندی نالے پہاڑ اور دریا اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم کہتے ہیں۔ ہمارے تن بدن اور جان کا مالک کون ہے؟ ہمارے تن بدن اور جان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم آباد الفاظ، ہم میں سے نام کے ہم آباد الفاظ ڈھونڈ کر لکھیں۔ اب اس میں دیکھیں گے آپ کے پیج نمبر 3 پر نام کے ساتھ اور کون سا ایسا ورڈ آ رہے ہیں، جو الفاظ آ رہے ہیں جو آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں۔ نام، کام، آرام۔ اسی طرح سے آپ نے نیچے آئیں گے میدان کے بھی اسی طرح سے آپ نے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں، جیسے میدان، نشان، حیوان۔ شعر کا دوسرا مصرع لکھیں۔ اب اس پیج نمبر 5 میں تو ہی دیتا ہے دن رات آرام۔ اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلا مصرع شاعر نے لکھ دیا، دوسرا آپ نے خود اس سبق میں سے ڈھونڈ کے لکھنا ہے۔ اسی طرح سے نیچے کے دو بھی کرنے ہیں۔ متضاد الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ اب یہاں پہ آپس میں ملانا ہے، جیسے آرام کا میں نے ایک لکھا ہے آرام بے آرام، آپ نے یہاں پہ باقی سب کو ملانا ہے، جیسے آرام بے آرام، مہربان نا مہربان، زبان بے زبان، اندر باہر، حیوان انسان، نشان بے نشان۔ واحد کے جمع لکھیں۔ اسی طرح سے آپ نے واحد کے جمع لکھنے ہیں، جیسے میں نے لکھ دیا یہاں پہ حیوان حیوانات، آپ نے بھی یہاں پہ پورے اس کو لکھنا ہے، نشان نشانات، حیوان حیوانات، درخت درختوں، رات راتوں، زبان زبانیں، ندی ندیاں۔ نیچے دیے گئے مصرعوں کو نثر میں لکھیں۔ نثر کی تعریف یہ ہے کہ جو شاعر لکھتا ہے اس کو ہم عام الفاظ میں جب بیان کرتے ہیں تو اس کو نثر کہتے ہیں۔ جیسے کہ روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام، شاعر کہہ رہا ہے کہ روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام، اور جب کہ ہم حمد پڑھ رہے ہیں، ہم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ اپنی حمد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام، روز سنتا ہوں ہم روز سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام۔ لفظوں کے جملے بنائے۔ پیج نمبر 6 سب سے پہلے آتا ہے بگڑے کام۔ اس کا آئے گا اللہ تعالیٰ سب کے بگڑے کام بناتا ہے۔ رات دن اپنے وقت پر آتے اور جاتے ہیں۔ آرام، دن بھر کام کے بعد ہم رات کو آرام کرتے ہیں۔ گھر گھر، عید النبی پر گھر گھر پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ مہربان، اللہ تعالیٰ اپنے
नेक बंदों पर मेहरबान होता है। कारीगरी, हर चीज़ में अल्लाह ताला की कारीगरी है। आप लोगों ने खुद से भी अपने ये सेंटेंस जुमले बनाने हैं और कोशिश करनी है कि नए न्यू जुमले लेकर आएँ।